اللہ الرحمن الرحیم. دہم کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم. یہ لیکچر نمبر 9 ہے. لیکچر نمبر 8 میں ہم نے کامرس اور تجارت کے نیشنلائزیشن کے عمل کے بعد اس وقت کیا مثبت اور منفی اثرات مرتب ہوئے ان کے بارے میں تفصیل سے ہم نے پڑھا. مثبت اثرات میں صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوا جس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اور مشینری اور خام مال خریدا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ منفی اثرات میں مشینری اور خام مال خریدنے کی وجہ سے ملکی خزانے پر بوجھ بڑھ گیا اور توازن ادائیگی متاثر ہوا. 1973 میں بین الاقوامی یعنی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کا طوفان کھڑا ہو گیا جس سے پاکستان کی تجارت خسارے کی طرف چل پڑی. آج کا ہمارا عنوان ہے 1973 کے آئین کے اہم پہلو. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ آئین کیا ہوتا ہے. آئین کا مطلب کوئی اصول یا قانون ہوتا ہے. کسی بھی ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے آئین بہت ضروری ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پر ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے جو اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے اور بغیر مسائل کے اس کو چلا سکے. 1973 کا آئین ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا. پاکستان کے کل 3 آئین بن چکے ہیں. سن 1956, سن 1962 اور سن 1973 کا آئین. جماعت نہم میں ہم نے 2 آئین 1956 اور 1962 پڑھے اور جماعت دہم میں ہم ایک ہی آئین پڑھیں گے اور وہ ہے 1973 کا آئین. یہ آئین ذوالفقار علی بھٹو نے نافذ کیا جو ہمارا آخری آئین ہے جو اب تک پاکستان میں نافذ ہے. جب پاکستان قائم ہوا تو اپنا کوئی آئین نہیں تھا تو 1935 کے آئین کو ہم نے کچھ عبوری آئین کے طور پر کچھ ترامیم کے بعد نافذ کر دیا اور قائد اعظم نے نئے آئین کے لیے 11 اگست 1947 کو پہلی آئین ساز اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا کیونکہ یہ بہت ہی اہم معاملہ تھا. آئین کے بغیر کوئی بھی ملک چل نہیں سکتا. سن 1857 سے لے کر سن 1947 تک یہاں پر انگریز حکومت کرتے رہے. انگریزوں کے لیے بھی جو چیز یہاں مسئلہ پیدا کر رہی تھی وہ آئین تھا. برصغیر میں انگریز کوئی بھی ایسا قانون نہ بنا سکے جو یہاں کے ملک کے تمام لوگوں پر لاگو ہو سکتا, ان کا ترجمان ہوتا اور ان کی خواہشات کو پورا کرتا. اس کی وجہ سے ہی برصغیر میں برطانیہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا اور آخر کار ان کو یہاں سے جانا پڑا. اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے آئین بہت ضروری ہے اور اگر آئین نہ ہو تو کوئی بھی ملک زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا. ہمارے ملک میں پہلی آئین ساز اسمبلی بنی مگر اس پر قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد کام نہ ہو سکا اور 1949 کو اس سلسلے میں پہلی ایک کاوش کی گئی اور ایک قرارداد مقاصد بنائی گئی جس کا کام یہ تھا کہ پاکستان میں ایک ایسا آئین بنایا جائے گا جو قرآن و سنت یعنی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگا. اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان بننے کے 9 سال بعد سن 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بنایا گیا جو کہ بمشکل 2 سال 7 ماہ چل سکا اور سن 1958 میں اس کو ختم کر کے ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا. ایوب خان نے ایک آئین 1962 میں تیار کروایا جو صرف اور صرف ایوب خان کی مرضی سے بنا تھا جو ملک میں رائج ہوا. جب تک ایوب خان صدر رہے تب تک یہ آئین قائم رہا اور ایوب خان نے استعفیٰ جب دیا تو اس کے ساتھ ہی یہ آئین بھی ختم ہو گیا. ان کے استعفے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے سن 1973 کا آئین بنایا اور 1973 کے آئین کی طرف اب بڑھتے ہیں. پیارے بچوں,
کسی ملک کے نظم و نسق کو چلانے کا بنیادی اور بہترین ذریعہ آئین یا قانون ہوتا ہے۔ 1973 کے آئین میں سب سے پہلے آتا ہے افتتاحیہ۔ افتتاحیہ سے مراد یہ ہے کہ یہ کتابی شکل میں آئین ہے۔ اس کے شروع میں جو بات کی گئی ہے وہ افتتاحیہ کے وہ قرارداد مقاصد ہیں۔ قرارداد مقاصد کو پاکستان کے تینوں دساتیر میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق بحیثیت مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اختیارات مسلمانوں کو دیے ہیں۔ وہ سب مسلمانوں کے پاس امانت ہیں۔ وہ قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے ان اختیارات کو استعمال کریں گے۔ اسی قرارداد کو آئین کے آغاز میں لکھا گیا ہے۔ سن 1985 میں ایک ترمیم کے تحت اس قرارداد کو 1973 کے آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے تحریری آئین۔ تحریری آئین کتابی شکل میں ہے۔ اس میں ٹوٹل 280 دفعات ہیں۔ دفعات سے مراد کے دفعہ یعنی ایک دفعہ یہ قانونی شق ہے، فقرہ یا نمبر ہے۔ اس میں ایک دفعہ کے اندر ہر چیز کے بارے میں ایک قانون بنایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی دفعہ ہے کہ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہوگا۔ اسی طرح اس میں ٹوٹل 280 دفعات شامل ہیں۔ 12 اس کے حصے ہیں اور 6 گوشوارے ہیں۔ گوشوارے کا مطلب ہے کہ ایک ٹیبل کے ذریعے سے سبجیکٹ وائز بتاتے ہیں کہ اس میں خواتین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں یا فلاں چیز کے بارے میں کون کون سی دفعات کو اس گوشوارے میں شامل کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے وفاقی آئین۔ پاکستان کے اندر ایک وفاقی نظام ہے۔ ایک علاقے کو ہم وفاق منتخب کرتے ہیں اور وہ پورے ملک کے نظام کو چلاتا ہے۔ وہ صوبوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور پاکستان کے تمام صوبوں کے ساتھ ساتھ وہ علاقے بھی جو پاکستان کی حدود میں شامل نہیں ہیں، مکمل طور پر یہ پاکستان کے علاقے میں شامل نہیں ہیں لیکن یہ پاکستان سے الحاق رکھتے ہیں، اس لیے ان پر بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ ان علاقوں میں فاٹا کا ایک علاقہ ہے جو پاکستان سے الحاق تو رکھتا ہے لیکن یہ پاکستان میں شامل نہیں ہے، اور اس کے اوپر بھی وفاقی آئین لاگو ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے نیم استوار آئین۔ استوار کہتے ہیں سخت چیز کو، یعنی یہ نیم استوار ہے، نہ تو اس میں بہت زیادہ سختی ہے اور نہ ہی نرمی ہے۔ اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہیں تو وہ تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم دوسری طرف دیکھیں تو قرآن مجید نیم استوار آئین نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جو حکم آ چکا ہے وہ حکم ہی حرف آخر ہے، اس میں کچھ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن نیم استوار آئین سے مراد یہ ہے کہ اگر اس میں ہم کچھ تبدیلی کرنا چاہیں وقت اور حالات کے مطابق اس میں کسی بھی دفعہ یا قانون کو تبدیل کرنا ممکن ہے۔ پرانا قانون ختم کر کے ایک نیا آئین بنایا جا سکتا ہے۔ اس کو ہم ترمیم کرنا کہتے ہیں۔ ترمیم کا طریقہ نہ زیادہ مشکل ہے نہ آسان ہے۔ قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت اگر اس کے حق میں بات کرے گی تو وہ تبدیلی کر دی جائے گی، لیکن اس کے لیے 2/3 اکثریت کی رائے دہی کا ہونا لازم ہے۔ اس کے بعد پانچواں نمبر ہے قومی زبان۔ پاکستان میں شروع سے ہی اردو زبان کو قومی زبان قرار دیا گیا ہے، البتہ سن 1956 اور سن 1962 کے آئین میں اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان قرار دیا گیا، جو 1971 کے بعد ختم ہو گئی جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا۔ اس 1973 کے آئین میں
اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا، لیکن دفتری ریکارڈ کیونکہ ہم نے انگریزوں سے حاصل کیا تھا، اس لیے سارا نظام انگریزی میں تھا۔ اس لیے اگلے 15 سالوں کے لیے انگریزی کو آہستہ آہستہ اس کے تمام دفتری معاملات کو بھی اردو میں لایا جائے گا، اور 15 سال بعد اردو کو سرکاری زبان بھی بنا دیا جائے گا۔ قومی زبان تو وہ پہلے سے ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو سرکاری زبان بھی بنایا جائے گا، اور ساتھ ہی اردو زبان کو دفتری زبان کا درجہ بھی دے دیا جائے گا۔ تب تک یہ اقدامات کیے جائیں گے، لیکن اردو زبان کو قومی زبان دینے کا درجہ اور یہ تمام فیصلے جو کیے گئے، بدقسمتی سے ان پر عمل نہ ہو سکا۔ آج بھی ہماری قومی زبان تو اردو ہے، مگر دفتری زبان انگریزی ہے۔ پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ آئین یا قانون کیا ہوتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اور کسی ملک کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے آئین کتنا ضروری ہے۔ اور پاکستان میں کل 3 آئین بن چکے ہیں۔ پہلا آئین سن 1956 میں بنایا گیا، دوسرا سن 1962 میں، اور تیسرا سن 1973 میں بنایا گیا، جو اب تک پاکستان میں نافذ ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارے اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔